السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میری ماں اور بہنوں، رمضان المبارک کا مہینہ آ رہا ہے، بہت تھوڑے سے دن رہ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بلکہ سارے عالم کے مسلمانوں کو اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرمائے اور پورے روزے رکھنے کی اور تراویح کی اور قرآن پاک کی تلاوت کی اور رزق حلال سے افطار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے مسلمانوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ شانہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مہینے کی قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ ایک حدیث پڑھتا ہوں، غور سے سنیے گا۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخر تاریخ میں یعنی رمضان سے پہلے وعظ فرمایا، کچھ باتیں بتلائیں کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے جسے شب قدر کہتے ہیں، جو ہزاروں مہینوں کی عبادت سے بڑھ کر کے ہے، بڑی قیمتی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اس لیے ہم تراویح کو نہ چھوڑیں۔ پورے مہینے میں قرآن پاک کا تراویح میں سننا یہ الگ سنت ہے، اور بعض لوگ 10 دن میں یا 5 دن میں تراویح پڑھ لیتے ہیں، تو اس کے بعد یہ نہ سمجھیں کہ اب ہماری تراویح ختم ہو گئی، بلکہ ان کو پورے مہینے تراویح پڑھنا ہے۔ اس کا اہتمام کرنا ہے، کیونکہ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے گا، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا۔ یہ مہینہ نیکیوں کے کمانے کا ہے، سیزن ہے۔ ہم اس کے ایک ایک منٹ کی قدر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قدر کی توفیق عطا فرما دے۔ اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے، وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں 70 فرض ادا کیا۔ یعنی اس مہینے میں ایک فرض نماز اور مہینے میں 70 فرض نماز، ہر نیکی 70 گنا بڑھا دی گئی۔ سبحان اللہ۔ بڑے خوش نصیب ہیں وہ جو اس مہینے کی قدر کریں گے اور افطار کے وقت میں دعائیں مانگیں گے۔ یہ نہیں کہ افطاری کے اہتمام میں دعاؤں سے محروم رہ جائیں، یہ بڑی بد نصیبی ہوگی۔ افطار تو ایک کھجور اور ایک گلاس شربت سے بھی ہو جائے گا۔ خود اپنے لیے دعا کریں، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کریں، اپنے پڑوسیوں کے لیے دعا کریں، اور حضور پاک کی قیامت تک آنے والی امت کی ہدایت کے لیے دعا کریں۔ تو یہ مہینہ اللہ کے نے فرمایا کہ صبر کا ہے، اور صبر کا بدلہ
جنت ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی کچھ کہہ دے، کوئی ناراض ہو جائے، آپ صبر کریں، اپنے روزے کو خراب نہ کریں، چونکہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غمخواری کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں اللہ تعالی مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ ہاں، جو شخص کسی روزے دار کو روزہ افطار کرائے، اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے چھٹکارے کا سبب ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے کتنے انعامات ہم لوگوں پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس بات کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو کسی کا روزہ افطار کرائے گا تو اس کو روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ بریانی ہی کھلائیں، آپ کھجور سے، شربت سے، مختصر سی چیزوں سے افطار کرا دیں۔ ہاں، تو روزہ جو رکھے گا اس کا بھی ثواب اللہ تم کو عطا فرمائیں گے افطار کرانے کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ ظاہر بات ہے پچھلے سال کورونا کی وجہ سے لاک ڈاؤن ہو گیا تھا، بند ہو گئے تھے، بڑے حالات آ گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے سب سے پہلے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ کورونا کے مرض کو ختم فرمائے، اور دوبارہ کبھی قیامت تک ایسے حالات نہ آئیں کہ جو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کر پائیں، تراویح نہ پڑھ سکیں، مسجدیں نہ جا سکیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کری کہ اللہ ہر مسلمان کو مسجد میں نماز پڑھنے کی توفیق دے اور تراویح پڑھنے کی توفیق دے، ساری رکاوٹوں کو ختم فرمائے، اور عافیت کے ساتھ رمضان کے روزے کو رکھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور اس میں جو اللہ نے ثواب رکھے ہیں وہ ثواب سارے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سوال کیا کہ ہم میں سے ہر شخص تو اتنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرا سکے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ پیٹ بھر کھلایا جائے، یہ ثواب تو اللہ تعالیٰ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، ایک گھونٹ شربت پلا دے، لسی پلا دے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور فرمایا یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اول 10 دن جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہے، اور درمیانی حصہ اس کا جو 10 دن کا ہے وہ مغفرت ہے، اور آخری حصہ جو اس کے 10 دن آخر رمضان کے ہیں وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا ہے۔ ہاں، اللہ حفاظت فرمائیں گے۔ جو شخص اس مہینے میں، اللہ کے نے فرمایا جو شخص اس مہینے میں ہلکا کر دے اپنے غلام نوکروں کو، یعنی ان سے کام کم لے، راحت کے ساتھ آرام سے کام لے، تو اللہ تعالیٰ شانہ اس کی مغفرت فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارے پاس جو ملازمین ہیں کام کرنے والے، ہم ان کے ساتھ بڑے نرمی کے ساتھ اور دنوں کی بنسبت تھوڑا کم وقت لیں ان سے کام کا، تاکہ وہ بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکیں اور روزہ صحیح طریقے سے افطار کر سکیں، دعائیں مانگ سکیں، تراویح پڑھ سکیں، تہجد کا اہتمام بھی کر سکیں۔ چونکہ یہ مہینہ سال بھر کے بعد آئے گا، پتہ نہیں کتنے لوگ پچھلے سال تھے جو اس سال نہیں ہیں، پتہ نہیں کس کو اگلے سال ملتا ہے نہیں ملتا ہے، تو اس لیے اپنے نوکروں کے بوجھ کو ہلکا کر دیں تھوڑا سا۔ اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جو اپنے نوکروں کے بوجھ کو ہلکا کر دیں، تھوڑا ان سے کم کام لیں، آرام کا کام لیں، تاکہ سہولت سے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کو کر سکیں۔ اور فرمایا کہ 4 چیزوں کی اس میں کثرت کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہیں، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں کوئی چارہ کار نہیں۔ پہلی 2 چیزیں کیا ہے؟ جس سے تم اپنے رب کو راضی کرو،
وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے۔ ہم کثرت سے کلمہ طیبہ اور استغفار کریں، اپنے گناہوں پہ توبہ کریں۔ یقین جانیے اگر ہم کثرت سے توبہ کریں، استغفار کریں، توبہ کا مقصد کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کی اللہ سے معافی کر لیں اور لوٹ کے وہ گناہ نہ کریں۔ نماز میں کوئی سستی کی ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کی ہے، جھوٹ بولے ہیں، بے ایمانی کیا ہے، کسی کی زمین کو ناحق دبا لیا ہے، کسی پر ظلم اور زیادتی کی ہے، یہ سب چیزوں کو چھوڑ دیں، توبہ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، تو حقیقتاً اللہ ان تمام پریشانیوں سے، کورونا ایسی پریشانیوں سے اور ان ظالم جو ہے حاکموں سے اللہ نجات دے دے گا۔ ہم توبہ سچے دل سے توبہ کر لیں، ہماری زبان گالی نہ بکے، جس زبان سے ہم کلمہ پڑھیں سے گالی نہ بکیں، اپنے ماں باپوں کا احترام کریں، ان سے زور سے نہ بولیں، ہاں اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کریں، اپنے بیوی بچوں کو خوش رکھیں، ان پر خرچ کریں، یہ ساری چیزیں ہیں، سمجھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ تو فرمایا کلمہ طیبہ کا اور استغفار کی کثرت کی جائے، اور دوسری دو چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو۔ کیا ہے؟ ہم اللہ سے جنت مانگیں، اے اللہ ہم کو جنت الفردوس عطا کر دے، اور جہنم کی آگ سے پناہ مانگیں، اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے ہماری حفاظت فرما۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اور مغرب کے بعد 7 مرتبہ یہ دعا مانگتے تھے، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، اللہم اجرنی من النار، 7 مرتبہ پڑھتے تھے۔ ہم بھی فجر کے بعد اور جو ہے مغرب کے بعد پڑھنے والے بن جائیں، اللہ تعالیٰ سے جہنم کی آگ سے پناہ مانگے ہم لوگ۔ اور جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ شانہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ میری حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد میں جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اہتمام کریں، ہاں اہتمام کریں روزہ افطار کرانے کی، کھجور کی، پانی دینے کی، شربت دینے کی، ہے اکرام کی صفت پیدا ہونی چاہیے ہمارے اندر، ہاں اس کا خیال اللہ کی رضا کے لیے، دکھاوے کے لیے نہیں کہ ہم نے اتنے لوگوں کا روزہ افطار کرایا، خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ کچھ لوگ سیاست کرتے ہیں، روزہ افطار کراتے ہیں اس میں بھی سیاست، اور سن لو حرام مال سے کسی کو روزہ افطار نہ کرانا، اور نہ حرام مال سے روزہ افطار کرنا، نہ اپنے بچوں کا کرانا، اس کا خیال رکھنا۔ رزق حلال، دن بھر روزہ رکھا ہو اور حرام مال سے افطار کر لیا، سب ختم، کیا بچا تمہارے پاس میں؟ اور تم نے پورے گاؤں کو دعوت دے دی، افطاری کی اور حرام مال کھلا دیا، بہت بڑا گناہ ہے۔ روزہ رکھنے والے بھی ایسے روزہ افطار کرانے والوں سے بچیں، اپنے کو بچائیں، اپنے کو بچائیں۔ دن بھر روزہ رکھا ہے، خود 4 روپے کی 5 روپے کی کھجور خرید لو اور ایک گلاس پانی پی کر افطار کر لو۔ رزق حلال کا خیال رکھیں، بہت ضروری ہے۔ تو یہ مختصر سی باتیں رمضان کے بارے میں تھیں جو میں نے سوچا کہ آپ لوگوں کے سامنے ذکر کر دوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا ہے اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور بھائی قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، جو ایک قرآن ختم کرے گا 70 قرآن کا ثواب ملے گا، سبحان اللہ، ایک کے 70 ملے گا۔ خوب قرآن پاک کی تلاوت کریں، تسبیحات کا اہتمام کریں، تیسرا کلمہ ہے، درود شریف ہے، استغفار ہے، کلمہ طیبہ ہے، خوب کثرت سے پڑھیں، اور سب کے لیے دعائیں کریں۔ تمام مسلمان بے قصور جیلوں میں بند ہیں، ان کی جیلوں سے رہائی کے لیے دعا کریں، جو بیمار ہیں ان کے شفا کے لیے دعا کریں، جن کے والدین نہیں ہیں دنیا جاز ان کی مغفرت کے لیے دعا کریں، جن کے والدین ہیں ان کے لیے صحت کے لیے دعا کریں۔ فکر کریں، جو شخص چاہتا ہے کہ میں روزہ اللہ قبول کر لے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے فرمایا اس طریقے سے روزہ رکھے اور اسی طریقے سے افطار کرے۔ اگر کسی کا حق کسی کے اوپر ہے تو وہ رمضان سے پہلے ہی دے دے، رمضان سے پہلے ہی دے دے، ناجائز کسی کی چیز کو نہ لے، کسی پر ظلم نہ کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ظالم کی بھی مدد کرو اور مظلوم کی بھی مدد کرو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ مظلوم ہے، پریشان ہے، اس کی مدد کی جائے، اور ظالم کی؟ کہا ظالم کو ظلم سے روکنا اس کی مدد کرنا ہے۔
جو لوگ ظالم کی مدد کرتے ہیں، اس کو ظلم سے نہیں روکتے، وہ برابر کے مجرم کہلائیں گے۔ جیسے ایک شخص چوری کرتا ہے اور جو اس میں مدد کرتا ہے، برابر کا گنہگار وہ شخص ہوگا۔ ایسے ہی ظلم کرنے والے کی مدد کرنا ایسا ہے کہ جیسا کہ خود اس نے ظلم کیا۔ اللہ تعالی ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ رکھے اور ہم سب کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے رمضان کے روزے کو قبول فرمائے، ہم سب کی تراویح کو قبول فرمائے، اور جو کچھ نفلی عبادات ہیں، تسبیحات ہے، اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، تہجد ہے، اللہ اسے بھی قبول فرمائے اور ساری امت کے لیے ہدایت کے فیصلے فرمائے۔ اور جہاں جہاں پر مسلمان پریشان ہیں، اللہ سارے مسلمانوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سارے لڑائی جھگڑوں کو ختم فرمائے، مسلمانوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے، اور مسلمان عورتوں کو پردے کی توفیق عطا فرمائے، اور نماز کا اہتمام، قرآن کی تلاوت، تسبیحات، اللہ کا ذکر چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خاص کر اپنی تمام ماں بہنوں سے درخواست کروں گا کہ عصر و مغرب کا درمیان بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، اپنے اوقات کو، اس قیمتی وقت کو مطبخ میں، کچن میں نہ برباد کریں، بلکہ قرآن کی تلاوت میں، تسبیحات میں، اللہ کے ذکر میں لگائیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے اور ساری امت کی ہدایت کے لیے دعا مانگیں۔ ہمیں امید ہے کہ جو سنے گا انشاءاللہ وہ عمل کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود بھی سنیں اور اپنے تمام جاننے والوں میں اس کو بھیجیں تاکہ لوگ سنیں اور ان تک دین پہنچے اللہ کا، اور اللہ تعالیٰ انہیں بھی عمل کی توفیق دے، ہمیں بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک خصوصی درخواست ہے کہ میری صحت کے لیے دعا کریے گا کہ اللہ ہمیں صحت عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے دین کا کام لے لے، اور ہماری نسلوں سے، قیامت تک آنے والی نسلوں سے اللہ پاک دین کا کام لے لے۔ اللہ پاک ان میں علماء، حفاظ، قراء اور دین کے داعی، مبلغ اسلام پیدا فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔